شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہمارے چینل کے ذریعے استقبال رمضان کے شاندار پروگرامز کے ذریعے آغاز کیا جا چکا ہے، اس وقت یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ سحری ٹائم کا ایک پروگرام ہوگا جسے نور رمضان کا عنوان دیا گیا ہے، جس میں شہر رائچور کے جید علماء کرام اور ذی وقار مشائخین عظام آپ کے شرعی سوالات کا جواب دیں گے۔ روزے کے اہتمام میں جو رکاوٹیں یا ایسی چیزیں جو آپ واقف نہیں ہیں، وہ اپنے سوالات کے ذریعے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیجئے آج کے اس پہلے ایپیسوڈ کا آغاز کیا جاتا ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں رائچور شہر کی بلکہ جنوبی ہندوستان کی عظیم بارگاہ خطب رائچور حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی قدس سرالعزیز کے موروثی سجادہ نشین و متولی تقدس مآب حضرت سید شاہ اشرف رضا حسینی الاشرفی صاحب قبلہ مد ظل العالی انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ کچھ سوالات ہمارے پاس اکٹھا ہیں جو میں پڑھتا جاؤں گا، اس کے جوابات حضرت والا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیجئے آج کی اس نورانی محفل کا آغاز نعت پاک سے کیا جائے گا۔ شہر رائچور کی ایک معروف شخصیت عروج بھائی آپ کے اپنے منفرد انداز اور دلنشین آواز سے سما باندھیں گے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی آواز کا جادو جگائیں اور سرکار مدینہ کے حضور اپنی منتخبہ کلام کی نعت پیش کریں۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک
تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سماؤ سمک مسجد کے نشان تمہارے لیے زمین و زمان جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسی منن یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان اشارے سے چاند چیر لیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند پھیر لیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. یہ ناظرین محترم، اب آپ شہر کی تیاریوں میں جٹے ہوئے ہیں اور ہماری محفل آپ کے لیے سجائی گئی ہے. سب سے پہلا سوال ایک صاحب نے روانہ کیا تھا جو میں حضرت والا کے گوشے گزار کروں گا اور وہ آپ کو جواب دیں گے. ملاحظہ فرمائیں. سوال یہ ہے کہ کن کن حضرات پر، کن اشخاص پر روزہ فرض کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. روزہ اسلام کے اہم فرائض میں سے ہے جو اسلام کا چوتھا رکن ہے. سن 2 ہجری میں باضابطہ پروردگار عالم جل مجدہ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کی آیت کے تحت سن 2 ہجری میں پروردگار عالم نے اس کو فرضیت کا درجہ دیا، اور اس آیت کی روشنی میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 30 دن کے روزے رمضان المبارک میں فرض قرار دیے. فقہ کا ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ نماز، جس طرح سے نماز ہر عاقل پر فرض ہے، ہر بالغ پر فرض ہے، اسی طرح سے روزہ بھی ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے. جس کی عقل معوف ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے، جو بالغ نہیں ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے. نماز فرضیت کے تعلق سے نماز کا جو مسئلہ ہے بالکل اسی طرح روزے کا بھی مسئلہ ہے.
کہ ہر عاقل اور بالغ پر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے پروردگار عالم کی جانب سے۔ یہ شریعت مطہرہ کا اہم اجماعی مسئلہ ہے، اجماعی حکم۔ شکریہ۔ لیجیے میں دوسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ روزہ ترک کن حالات میں کیا جا سکتا ہے اور روزہ کس کو ترک کرنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ اہم الفرائض، روزہ اہم الفرائض میں سے ہے، ہر عاقل و بالغ پر فرض کیا گیا ہے۔ اس کے لیے رخصت بھی آئی ہے، اس فرضیت کے ثابت ہونے کی رخصت بھی آئی ہے۔ فقہ میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ صرف 2 کیٹیگریز ہیں، 2 درجات ہیں جن پر روزے کو ترک کرنے سے یہ فرضیت کے چھوڑنے کا عذاب نہیں ہوگا۔ 2 لوگ روزے فرض روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، حاملہ خواتین۔ ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو دودھ پلانے والی ہیں، جن کے بچے شیر خارگی کی عمر 2 سال سے کم میں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر رخصت آئی ہے فرضیت سے، روزے کی فرضیت سے بیمار کو۔ بیمار کا مطلب یہ ہے ایسا بیمار، ایسا مریض اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی حالت دیگرگوں ہونے کا اس کو خدشہ ہو، بیماری میں بے تحاشا اضافہ ہو جانے کا اس کو خدشہ ہو، بیماری ناقابل برداشت ہو جانے کا اس کو یقین ہو، تو ایسی حالت میں بیمار روزہ ترک کر سکتا ہے۔ حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی خواتین اور بیمار مرد و عورت دونوں، ان کیٹیگریز کے علاوہ کسی پر روزہ ترک کرنے کا حکم نہیں ہے، فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ کیا حالت سفر میں روزہ ترک کیا جا سکتا ہے؟ حالت سفر میں روزہ فرضیت اس کی ساخت نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ برداشت کر سکتا ہے سفر کی حالت میں تو وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے۔ اگر سفر میں اس کو تکلیف ہونے کا خدشہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر روزے کا کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ مسافر پر روزے کا کفارہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا روزہ قضا کہلائے گا۔ بعد میں اس کو ایک روزہ رکھ کر اس کو پورا کر سکتا ہے۔ مسافر کا روزہ اگر ساقط ہو جائے تو اس پر کفارہ اس پر واجب نہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ایک تیسرا سوال میں حضرت والا کے گوشہ گزار کر رہا ہوں۔ ایک عام بات ہے کہ آج بھی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا نماز ظہر کے بعد اگر روزہ دار غسل کر لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اپنے ناخن اور بال تراشنے کے حالت میں بھی، صورت میں بھی کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹنے کے جو مسائل ہیں، جو وجوہات ہیں روزہ ٹوٹ جانے کے، اس میں ناخن تراشنا اور پانی نہانا نہیں ہے۔ ناخن کاٹنے سے یا پانی نہانے سے روزہ کبھی ساقط نہیں ہوتا ہے۔ بالکل اجازت ہے، بالکل نہایا جا سکتا ہے، ظہر کے بعد کیا پھر کبھی بھی نہایا جا سکتا ہے۔ روزہ ٹوٹنے کے جو فاسد روزہ جو چیزیں ہیں، روزہ ٹوٹنے والی جو چیزیں ہیں، اس میں ناخن تراشنا یا پانی نہانا ہرگز نہیں ہے۔ شکریہ۔ ناظرین محترم، آج کا بہت ہی ایک اہم سوال ہے، جیسے کہ سبھی آج کل
موبائل فون سیل فون کا استعمال عام ہو چکا ہے، اور اکثر روزہ داروں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے موبائل میں واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر جو گیمز اس میں آتے ہیں وہ اس میں زیادہ تر مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک ناظر کا ایک یہ سوال ہے کہ کیا آیا روزے کی حالت میں اس قسم کی چیزوں کا استعمال مناسب ہے، جائز ہے یا نامناسب ہے، یہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ موبائل کا استعمال، موبائل کو پانی کی مثال دی گئی ہے۔ پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا، جس رنگ میں جائے اس رنگ جیسا۔ موبائل کا استعمال روزے کی حالت میں بھی غیر روزے کی حالت میں بھی ممنوع نہیں ہے۔ موبائل کا استعمال روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے، مگر اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ موبائل میں کیا دیکھا جا رہا ہے، موبائل میں کیا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر موبائل میں نعت پاک سنی جا رہی ہے، تلاوت کلام پاک سنا جا رہا ہے، نصیحت آمیز باتیں سنی جا رہی ہیں یا دیکھی جا رہی ہیں موبائل میں، تو یہ روزے کی حالت میں کرنا تو بلکہ اچھی بات ہے۔ اگر کوئی ممنوع شرع، ناجائز چیز، حرام تصویر موبائل میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو روزے کے بغیر بھی وہ منع ہے، روزے کی حالت میں تو 10 گنا منع ہے۔ اگر وہ ایسا کر رہا ہے روزے کی حالت میں، کوئی ممنوع شرع چیز موبائل میں دیکھ رہا ہے، تو اس کا روزہ ساقط ہو جانے کا اندیشہ ہے، گناہ گار ہے وہ سخت۔ موبائل میں اگر اچھی چیز دیکھی جا رہی ہے تو روزے کی حالت میں وہ اچھی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ساتھی نے ایک سوال کیا ہے جو بڑا دلچسپ ہے، وہ اپنے دوست کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ حضرت والا یہ سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو سحر کے بعد نماز فجر پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر ظہر کی اذان کے وقت اٹھتے ہیں، اس طرح عصر تک یہی ان کا حال ہے۔ کیا اس طریقے سے مسلسل روزے کی حالت میں سونا مناسب ہے؟ یہ دیکھیے، دراصل روزہ ہے صبر کا نام، روزے کا دوسرا نام صبر ہے۔ بھوکے رہنے سے صبر، پیاسے رہنے سے صبر۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے سو رہا ہے ظہر کے بعد یا عصر کے بعد یا دن بھر میں کبھی بھی کہ اس کو روزہ محسوس نہ ہو، نیند کی حالت میں اس کی روزے کی تکلیف زائل ہو جائے، اس نیت سے اگر سو رہا ہے تو وہ اس کا روزہ تو ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ فاسد ہوتا نہیں ہے، مگر صبر کے اور روزے کے مقصد کے ثواب سے وہ محروم ہو جا رہا ہے۔ بھوکا رہ کر، ہوشیار رہ کر، بیدار رہ کر، بھوکا پیاسا رہ کر اس کو صبر کرنا ہے۔ بھوکا اور پیاسا رہ کر، بیدار رہ کر اس کو غیر رمضان میں جو نیکیاں کرتا ہے اس سے زیادہ اور نیکیاں کرنا ہے، عبادت زیادہ بجا لانا ہے، تلاوت کلام پاک زیادہ کرنا ہے، ذکر و اذکار زیادہ کرنا ہے۔ یہ روزے کا مقصد ہے، اور یہی چیزیں خدا کے قریب لے جانے والی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ نیند میں سو رہا ہے، نیند میں رہ رہا ہے، یہ نیت سے کہ اس کو روزہ محسوس نہ ہو، تو یہ تو ثواب سے محرومی ہے، اور وہ صرف اور صرف بھوکا رہنے کے برابر ہے۔ روزہ نہیں ہے، بھوکا رہنے کے برابر ہے، مگر اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ روزے کے مقصد اور روزے کے اجر اور ثواب سے اس کی محرومی۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، لیجئے آج کا سیشن یہیں پر تکمیل ہوتا ہے۔ میں جمیع ناظرین کی جانب سے حضرت علامہ میں جمیع اور ریڈیکل آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ میں جمیع ناظرین کے جانب سے، آپ تمام کی جانب سے حضرت علامہ مولانا حضرت سید شاہ اشرف رضا حسینی الاشرفی صاحب قبلہ مدیس اللہ علی تقدس مآب سجادہ نشین بارگاہ خطب رائچور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آپ کے معلومات میں کافی اضافہ ہوا، اور یقیناً یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر آئندہ شب آپ سے پھر سحری کے وقت ملاقات ہوگی۔ اس محفل میں
جیسا کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے سوالات واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹیلی فون کال کے ذریعے لکھوا سکتے ہیں. یہ مت بھولیے کہ آپ کو سوالات کرنا ہے. انشاءاللہ آئندہ شب سحر کے وقت آپ کے جوابات دیے جائیں گے. آپ اس نمبر پر اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سوالات بھجوائیے. اس جو نمبر آپ کو اسکرین پر بتایا جا رہا ہے اس پہ کیجیے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نورانی محفل کا اختتام ہوتا ہے. جزاک اللہ. شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا. اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان.